بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو دونوں جہانوں کو بنانے والا ہے اور سجانے والا ہے۔ اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس کریم رب کا کہ جس نے ہمیں ایک مسلمان گھر کے اندر آنکھ کھولنے کی سعادت بخشی ہے، اور کروڑہ درود و سلام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کہ جن کو رب تعالی نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور کروڑہ درود و سلام آپ کی آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوائے اسلام کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے غریبوں کے مزے ہو گئے۔ بہت ہی پیاری حکایت ہے، حدیث پاک ہے، انشاءاللہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ موضوع کی طرف جانے سے پہلے حسب بھول ہمارے چینل طبیعت اسلام کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غریب صحابہ کی طرف سے ایک صحابی قاصد بن کر آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فقراء غریبوں کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، تمہیں بھی مرحبا، اور جن کی طرف سے تو آیا ہے انہیں بھی مرحبا، اور جن کی طرف سے تو آیا ہے ان لوگوں سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ تو وہ قاصد عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے غریب صحابہ ہیں انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو امیر صحابہ ہیں وہ جنت میں ہم سے درجات لے جائیں گے، کیونکہ وہ حج کرتے ہیں، ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یا رسول اللہ، وہ عمرہ کرتے ہیں، ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یا رسول اللہ، جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنے مال سے صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں، ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی کی یہ باتیں سننے کے بعد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، تم اپنے غریب فقیر صحابہ کو جا کر بتا دو کہ جو تم اپنی غربت پہ صبر کرتے ہو اور ثواب کی نیت سے صبر کرتے ہو، اللہ تعالی انہیں کل قیامت کے دن 3 انعام دے گا جو امیروں کو نہیں دے گا۔ تو پہلا انعام ان میں سے یہ ہوگا کہ اللہ پاک انہیں جنت کے اندر ایسے محلات عطا کرے گا، ان کی مثال ایسی ہوگی، امیر انہیں ایسے دیکھیں گے کہ جیسے دنیا والے زمین سے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ وہ محلات صرف نبیوں کو دیے جائیں گے، اور شہیدوں کو دیے جائیں گے، اور غریبوں کو دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی جو غریب ہوں گے ان کو مالداروں سے آدھا دن دنیا کے سالوں کے حسابوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور تیسرا انعام اللہ پاک انہیں یہ دے گا کہ جو امیر ہیں یہ کلمات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی کلمات کوئی غریب پڑھتا ہے تو اس امیر کو اتنا ثواب اس غریب کی برابر نہیں دیا جاتا اس وقت تک کہ جب تک وہ 10,000 درہم ان کلمات کے ساتھ صدقہ نہ کرے۔ اور یہی معاملہ تمام نیک اعمال میں ہے۔
اور وہ غریب صحابہ یہ باتیں سن کر کریم آقا علیہ السلام کا بتایا ہوا فرمان سن کر کما قال علیہ السلام اپنے غریب صحابہ کے پاس آ جاتا ہے، اپنے غریب دوستوں کے پاس آ جاتا ہے، اپنے فقیر دوستوں کے پاس آ جاتا ہے، آ کر سارا واقعہ بیان کرتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے یہ ہمیں فرمایا ہے۔ تو وہ صحابہ، وہ غریب صحابہ خوش ہو جاتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں کہ ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ تو پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پتہ چلا کہ غریب کو اس دنیا کے اندر چاہے اس کی اوقات اتنی زیادہ نہ ہو، لیکن رب تعالی غریب کو جو غربت کے اوپر صبر کرے گا اسے رب تعالی قیامت کے دن بھی انعامات سے نوازے گا۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔